بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 968 ہے، 968، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 68 اور 69، 68 and 69۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، انہیں حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے باپ نے، ما کانا، نہیں تھا، یغنی، وہ یعقوب کفایت کر سکتا، عنہم، ان سے، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے، من شیء، کچھ بھی، الا، مگر، حاجتن، ایک حاجت، تمنا تھی، فی نفس یعقوب کے دل میں، کہ قضاہا، کہ اس نے اسے پورا کیا، وانہ، اور بے شک، وہ لذو علم، البتہ صاحب علم تھا، لما علمناہ، بوجہ اس کے جو سکھایا تھا ہم نے اسے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف پر، آوا الیہ، تو اس نے جگہ دی اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال، کہا، انی، بلا شبہ میں، انا اخوکا، تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو غم نہ کھا، بما، بوجہ اس کے جو قانون، یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جب وہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ دوسری بات، اللہ کے حکم سے ذرا بھی انہیں کوئی چیز بچانے والی نہ تھی، مگر یعقوب کے جی میں ایک حاجت تھی جسے اس نے پورا کیا۔ تیسری بات، بلا شبہ وہ علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا۔ چوتھی بات، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پانچویں بات، جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ چھٹویں بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ میں بے شک تیرا بھائی ہوں۔ ساتویں بات، تم اس کا رنج مت کرو جو کچھ یہ لوگ کرتے آئے ہیں۔ بزرگان محترم، سارے بھائی بنیامین کو لے کر اپنے ابا جان کی نصیحت کے مطابق مصر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اس وقت مصر کے 4 دروازے تھے، باوجود یہ کہ سارے بھائی متفرق دروازوں سے داخل ہوئے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں۔ ظاہری تدبیر کے باوجود کہ ان پر نظر نہ لگے، مگر ان بھائیوں کی طرف چوری کی نسبت ہو گئی۔ یعنی جب بنیامین کو لے کر یہ سارے بھائی غلے کے ساتھ واپس ہونے لگے تو ان پر چوری کا الزام لگا، جس کی تفصیل اگلے درس میں آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان بھائیوں کا مختلف دروازوں میں داخل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو ٹالنے والا تو نہیں تھا، بس صرف اتنی بات تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو متفرق دروازوں سے داخل ہونے اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونے کی وصیت کی تھی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نظر بد سے بچنے کا ظاہری جو نسخہ بتایا گیا تھا اس پر عمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بات بھی بتا دی کہ وہ انہ لذو علم لما علمنا، بلا شبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ تدبیر ایک ظاہری سبب ہے، اس کی اتنی ہی اہمیت اور حیثیت ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو حقیقت میں ہر کام کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جب یہ 11 بھائی جن میں بنیامین بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سارے بھائیوں نے
بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ نے غلہ دینے کے لیے جو شرط لگائی تھی کہ جب تک ہمارے سوتیرے بھائی کو نہیں لے آئیں گے ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، ہم نے آپ کی یہ شرط پوری کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کی مہمان نوازی کی اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، احسان اور مہربانی کا برتاؤ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر 2 بھائی کے لیے ایک کمرہ دیا گیا، اس طرح 10 بھائی 5 کمروں میں قیام کرنے لگے، اور بنیامین جو باقی رہ گئے تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا، اور بنیامین کو تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت بتلا دی کہ وہ ان کے بھائی ہیں جن کے ساتھ ان کے بھائیوں نے یہ برتاؤ کیا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے سارے حالات بتلائے جو ان پر گزرے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں، اور یہ ہدایت کر دی کہ یہ بات اپنے بھائیوں سے نہ بتلائیں، اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر افسوس نہ کرنے کی نصیحت کی، اور بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ انہیں مصر ہی میں رہنے کی اور بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجنے کی کوئی تدبیر کریں گے۔ صاحب التفسیر المنیر نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر 2 بھائیوں کے لیے ایک ایک کمرہ مختص کیا اور 10 بھائیوں کے لیے 5 کمرے مختص ہو گئے تو بنیامین رونے لگے، کاش میرا بھائی یوسف ہوتا تو وہ اور میں دونوں ایک کمرے میں رہتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارا بھائی تو اکیلا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا پلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو تسلی دی کہ اب وہ غمگین نہ ہوں، جو کچھ ہوا وہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم کو بھلائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔